بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه۔ یہ روایت حضرت علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ایمان کی خوبصورتی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو، لا یعنی امور کو ترک کر دے۔ یا پھر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کے بہترین ایمان کی یا بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے لا یعنی امور ترک کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ ایک کامل مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو لا یعنی کاموں کو، لا یعنی بیکار کاموں کو بھی چھوڑ دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امور تین طرح سے ہوتے ہیں، دنیا میں کام تین طرح سے ہو سکتے ہیں۔ بعض امور، افعال، اعمال، اقوال وہ ہیں کہ جن کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، نیکی کے کام، اجر و ثواب والے اعمال یا گفتگو۔ دوسری قسم وہ ہے کہ وہ اعمال جن کے کرنے پر گناہ ملتا ہے، جو ناجائز ہے، چاہے اعمال ہے، اقوال ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جن کے کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، کرنے پر ثواب بھی نہیں ہے۔ یہ کام وہ یعنی جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، تو یہ لا یعنی کہلاتے ہیں۔ اور کامل انسان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو اس تیسری قسم کے امور کو بھی چھوڑ دے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ امور، وہ اعمال جن کے کرنے میں گناہ ہے، وہ تو ایک مسلمان نہیں کرے گا، اور اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان امور سے بچے گا۔ لیکن وہ اعمال بھی کہ جن کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے۔ کامل مسلمان ہونے کی شناخت اور علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ان کاموں کو بھی نہیں کرتا، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس کو لا یعنی کہا جاتا ہے۔ یعنی لا یعنی وہ کام کہ بیکار، فضول، چاہے وہ کوئی اعمال ہو، کام ہو، گفتگو ہو، بات چیت ہو، یا ایسی کوئی بھی سوچ ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، بعض امور تو وہ ہیں کہ جس میں ٹھیک ہے دینی فائدہ نہیں ہے لیکن دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ انسان وہ کام بھی کرتا ہے کہ وہ اجر و ثواب کا باعث تو نہیں ہے، لیکن وہ کام انسان کے لیے دنیاوی فائدے کا باعث ہے، اور سمجھدار انسان دنیاوی فائدے کے لیے عمل کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی عمل، کوئی کام ایسا ہے کہ اس کا کوئی دینی فائدہ بھی نہیں ہے اور دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے، بس بیکار کام ہے، جس میں وقت ضائع ہوتا ہے، جس کو ضیاع وقت کہتے ہیں، تو ایک کامل مسلمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان امور سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر چاہے وہ اعمال ہو، چاہے وہ اقوال ہو، چاہے وہ انسان کی سوچ سے تعلق رکھتی ہو۔ تو ایک صاحب ایمان وہ کبھی بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اور یہ انتہائی قیمتی نصیحت ہے۔ اگر اس نصیحت پر بھی ہم عمل کر لیں تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم انتہائی ترقی کر سکتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم دوسرے اقوام کی مثال دیتے ہیں اور فخر سے دیتے ہیں کہ یورپ نے اتنی ترقی کر لی، امریکہ نے اتنی ترقی کر لی، جاپان اتنا آگے نکل گیا، چائنا اتنا آگے نکل گیا، فلاں ملک اتنا۔ تو ہم کیوں نہیں نکلیں؟ ہم کیوں پیچھے رہے؟ تو ہم خود ہی آپس میں اس لیے کہ بھئی ہم ضیاع وقت بہت کرتے ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہم میں یہ عادت ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع، صبح اٹھنا ہے تو پھر آرام سے اٹھنا ہے، جس وقت دل چاہا اٹھیں گے، دکان پہ جائیں گے،
یا چلے بھائی جس دن اگر کوئی میچ وغیرہ آ رہا ہے، کوئی کھیل ہے، اب کھیل ہے تو اس کے لیے ہم نے پورا دن لگا دیا، پورا دن اس میں لگے رہے، یا کوئی ایسے لا یعنی کام میں لگ گئے، گپ شپ میں لگ گئے تو بس لگ گئے۔ موبائل سے بڑا آج کل کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضیاع وقت کا جو آلہ ہے ہمارے لیے، وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس جیبوں میں، ہاتھ میں، گھر میں موجود ہے، کہ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب نہ کوئی اس پر ہمیں اجر و ثواب ملا، نہ کوئی دینی فائدہ، ہاں الا یہ کہ کوئی اگر اس پر اپنا کوئی ایسا کام دینی فائدہ بھی اس سے حاصل کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اپنے معمولات اس پہ، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ اس میں اس نے جو ہے محفوظ کی ہے وہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات۔ بعض لوگ دنیاوی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اپنے آفس کے کام ہے، معاملات ضروری کام ہے وہ بھی، لیکن ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو اس کو لایعنی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی ایسے کام میں لگ جائیں گے، اب فیس بک ہے، فلاں ہے، کہ نہ وہ ہماری کوئی دنیا کی ضرورت ہے، نہ وہ ہماری آخرت کی ضرورت ہے۔ تو ہم مثال دیتے ہیں کہ فلاں ملک نے ترقی کی، تو بھئی کیوں کی؟ اس لیے کی کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنا وقت بچاتے ہیں، صبح سویرے اٹھیں گے، اور ایک منٹ ان کے ہاں قیمتی ہے۔ اسی طرح ہے، آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات کو محفوظ کر دیا۔ یہ تعلیمات یاد رکھیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، جس پر آج وہ عمل پیرا ہے۔ انہوں نے دین کی تعلیمات لے لی، دنیاوی اعتبار سے ترقی کر لی، ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کامیابی نہیں ہے ان کی، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو آگے بڑھ گئے۔ یہ تعلیمات تو ہمارے پیغمبر کی ہے، لیکن ہم کیوں پیچھے رہ گئے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان، بہترین مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم لایعنی نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے لایعنی چھوڑ دیا ہے۔ جو ساتھی باہر آتے ہیں، جاتے ہیں بیرون میں، وہ کہتے ہیں بھئی وہاں اس طرح نہیں ہے کہ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے، بڑی مصروف زندگی ہے، بڑی باغ دوڑ والی زندگی ہے، ایک لمحہ، ایک وقت قیمتی ہے۔ اور جیسے وہاں پر تو گھنٹوں کے حساب سے غالباً کام کرتے ہیں، یا تو ماہانہ حساب ہے، ہفتہ وار، وہاں شاید گھنٹوں کے حساب سے پیسے ملتے ہیں۔ تو زندگی بڑی مصروف ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کو ایک قیمتی بنا لیا، اصول پسندانہ زندگی گزارتے ہیں، تو ترقی کر لی۔ یہ تعلیمات تو ہماری شریعت کی ہے جو ہم نے چھوڑ دی۔ ہم کہتے ہیں بھئی باہر ملک میں ایسی صفائی ستھرائی ہے، وہاں ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم تھوکتے بھی نہیں ہے، جرمانہ لگ جائے گا پکڑ، لیکن یہاں جہاں دل چاہ تھوک دیا، جس دیوار پہ تھوک دیا، جس سڑک پہ تھوک دیا، جہاں دل چاہ تھوک دیا، کچرا پھینک دیا۔ حالانکہ صفائی ستھرائی حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، الطہور شطر الایمان، یہ تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، جز ہے۔ انہوں نے اس کو اختیار کر لیا، آج ہم ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن یہ تو ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہم نے اس کو خود چھوڑ دیا۔ تو ہم نے آج دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اور یہ یاد رکھے کہ وقت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ کتنی قیمتی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی دی ہوئی 2 نعمتیں ایسی ہے کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اکثر لوگ اس کے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت تندرستی کی نعمت، دوسری فراغت کی نعمت۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وفراغک قبل شغلک، وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج اللہ پاک نے کچھ فراغت کے لمحات دیے ہیں، اس کو عبادت میں، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کر لو۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ ایسی مصروفیات آ جائے اچانک کہ جس میں ہم چاہتے ہوئے بھی عبادت نہ کر سکیں، جس میں ہم چاہتے ہوئے بھی نیک عمل کرنے پہ قادر نہ ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج سب سے ضائع، خاص طور پر ہم مسلمان، جو سب سے زیادہ ہم ناقدری کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ہم بے اہمیت سمجھتے ہیں، وہ ہم اوقات زندگی کو، ہم اس کی اہمیت بالکل
بالکل احساس نہیں ہے، اندازہ تو ہوگا لیکن احساس اس کا نہیں ہے، ضیاع وقت۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ شخص ایک بڑا کرتب دکھائے گا آپ کو، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے دکھائیں۔ تو اس نے لکھا ہے کہ ایک سوئی نکالی اور اس سوئی کو زمین میں گاڑ دیا اور دور جا کر کھڑا ہوا اور دوسری سوئی نکال کر اس سوئی کی طرف پھینکی تو وہ اس گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے نکل گئی۔ اب یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے برس اس کی محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی۔ انسان ایک عام چیز بھی بغیر محنت کے نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کھیلتے ہیں کنچے وغیرہ، ان کو کتنی مہارت ہوتی ہے دور سے کھڑے ہو کر، اور اگر کسی کو ہم آپ پہ سے نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان بچوں نے، چھوٹے بچے نے اس پر محنت کی ہے۔ پھر جائے کہ ایک سوئی ہے اس کے ناکے میں سے گزارنا، تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے انعام کا اعلان کیا اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، انعام تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کوڑے لگوا رہے ہیں، میں نے تو آپ کے سامنے ایک فن کا مظاہرہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ انعام تو اس لیے کہ واقعی تم نے ایک کمال دکھایا ہے، لیکن کوڑے اس لیے ہے کہ تم نے ایک بالکل بے مقصد، فضول اور لا یعنی کام میں اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ اور حقیقت بھی اس طرح ہے۔ آج ہم کیا کیا تماشے کرتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں، کوئی تماشا ہو رہا ہوتا ہے، ہم گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اور فضول کاموں میں آج ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد تخلیق وہ انسان کی کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ پاک کو راضی کر لینا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان دنیا میں بھی جو چیز بوتا ہے وہی اس کو پھل ملتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم آخرت کے لیے کیا کھیتی بو رہے ہیں۔ آیا ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، یا اپنے وقت کو لا یعنی اور بیکار کاموں میں صرف کر رہے ہیں؟ تو اگر ہماری دنیا کا جو یہ وقت ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہ بھی بڑی مختصر ہے، اس کو ہی ہم نے بیکار کاموں میں، فضول گپ شپ میں اور ان چیزوں میں ضائع کر دیا، تو یہ انسان کے بے مقصد زندگی گزارنے کی علامت ہوتی ہے۔ ایک صاحب ایمان جو ہوتا ہے، کامل ایمان والا، یاد رکھے وہ بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی ہدف ہی نہیں بنایا، ہماری زندگی کے نظم الاوقات ہی طے نہیں ہے، بالکل ایک غیر منظم زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ بس صبح ہوئی، جو ایک روٹین بنی ہوئی ہے تو ایک ترتیب پہ ہے، تاخیر کے عادی ہو گئے تو پھر ہمیشہ تاخیر کے عادی ہو گئے، دیر سے جانا، جلدی واپس آنا، کام سے جی چرانا، یہ سارے آج ہماری عادات بن گئی ہیں۔ لیکن ایک کامیاب انسان، یاد رکھیں، آپ دنیا میں جائزہ لے لیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، لیکن آپ ان کی سوانحات بھی پڑھ لیں، آپ بیتیاں بھی پڑھ لیں، ہر کامیاب انسان کی زندگی میں آپ کو ایک بات قابل مشترک نظر آئے گی کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کیا۔ آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، ہر انسان، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، چاہے اس نے دنیاوی میدان میں ترقی کی، سائنسی میدان میں کی، تعلیم کے میدان میں کی، جس میدان، دین کے میدان میں کی، جس اعتبار سے بھی کی، تو اس کی زندگی میں یہ بات ضرور ملے گی کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم ضائع کرتے ہیں اور غیر اہم سمجھتے ہیں وہ اوقات زندگی ہیں، اوقات زندگی ہیں۔ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، چونکہ تابعی ہے، کہ میں نے ان حضرات کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، صحابہ کرام، کہ جن کے نزدیک اوقات زندگی سونا چاندی سے زیادہ قیمتی تھے۔ میں نے ان حضرات کو دیکھا، صحابہ کرام، جن کے نزدیک اوقات زندگی کی قدر و قیمت سونا چاندی سے بھی زیادہ تھی۔ اب سونا چاندی تو ہماری زندگی میں بہت بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے، لیکن اوقات زندگی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست مل گیا تو گھنٹہ گپ شپ لگائی، 2 گھنٹہ لگائی، محفلیں جما لی، چلو بھئی رات کو آج فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں رات 2 بجے تک، 3 بجے تک گپ شپ لگا رہے ہیں۔
موبائل میں مصروف ہو گئے تو گھنٹوں اس میں گزار دیے، کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، چلے بھئی آج فلاں کھیل کے دیکھنے چلتے ہیں، میچ چل رہے ہیں، پھر ہم بالکل ایک جیسے پاگل بن جاتے ہیں، اس میں نمازیں بھی چلی گئی، اعمال بھی فوت ہو گئے، ایک بے مقصد چیز کے پیچھے پھر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک کامل مسلمان اور سمجھدار انسان جو ہوتا ہے، یاد رکھیں وہ کبھی اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، اور جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں، اللہ پاک نے ان کو کامیابیاں عطا کی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا جو لمحہ یا جو وقت فارغ گزرتا ہے وہ مجھ پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے، بطور سبق کے عبرت کے عرض کرتا ہوں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے نقل فرمائی ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بات عرض کرتا ہوں، بات تو شرم کی ہے لیکن تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، بات تو حیا کی ہے کہ مجھ پر کوئی بھی وقت جو فارغ ہوتا ہے وہ بہت بھاری گزرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں جب بیت الخلاء جاتا ہوں، انسان جاتا ہے بیت الخلاء یعنی قضاء حاجت کے لیے، تو فرمایا کہ وہ وقت بھی مجھ پر گرا گزرتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، بیت الخلاء کے لوٹے کو دھو لیتا ہوں اس وقت میں۔ یہ مفتی اعظم فرما رہے، اللہ پاک نے بڑے علم سے اور مرتبے سے نوازا تھا، تو فرمایا کہ میں اس دوران بھی وہ وقت بھی فارغ نہیں گزارنا چاہتا، جو بیت الخلاء کا لوٹا ہوتا ہے وہ دھو لیتا ہوں، یہ وقت مصروف گزر جائے اور بعد میں آنے والے کو صاف ستھرا ملے۔ تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ مرض الوفات میں تھے، بیمار تھے، بستر مرگ پر تھے، اور حکیموں نے ڈاکٹروں نے بات چیت سے بھی منع کر دیا تھا کہ بات چیت نہیں کرنی۔ تو لیٹے ہوئے تھے، آنکھ کھولی اور فرمایا مولوی محمد شفیع کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، تو فرمایا کہ تم احکام القرآن پر کام کر رہے ہو، اچانک ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ فلاں آیت کے تحت یہ مسئلہ نکلتا ہے، تم جب اس آیت پر پہنچ جانا تو اس آیت کے تحت یہ مسئلہ بھی لکھ لینا۔ یہ احکام القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں لکھی گئی ہے ساری۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب سے فرمایا کہ ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ فلاں آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، تو وہ لکھ لینا۔ پھر آنکھیں بن گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آنکھیں کھولی، بھائی فلاں کو بلاؤ، ان کو بھی ایک مسئلہ اس طرح بتایا۔ تو جو خادم تھے حضرت کے مولانا شبیر علی تھانوی بے تکلف بھی تھے، حضرت کے بھانجے بھی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے نہیں تو ہماری جانوں پر رحم کرے، آپ کو منع کیا ہے، آپ بار بار بات چیت کرتے ہیں، کبھی ایک کو بلا رہے ہیں کبھی دوسرے کو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس طرح کا جملہ کہا کہ انسان کی زندگی کا وہ لمحہ جو کسی کے فائدے میں گزر جائے، اصل تو وہی زندگی ہے جس سے کسی کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ بے قیمت اور بہمیت ہمارے نزدیک وہ اوقات زندگی ہے، اور ہم دیکھ لیں کہ ہم کس قدر آج لایعنی کے اندر مبتلا ہے، لایعنی کے اندر مشغول ہے، اور صرف اعمال کے اعتبار سے نہیں، کلام کے اعتبار سے بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور اسی ترمذی شریف کی روایت ہے اس سے اوپر والی کہ جس میں حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو کسی شخص نے کہا کہ اس کو جنت کی خوشخبری ہو، اس کو جنت کی خوشخبری ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ تم کیسے کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی لایعنی کام کیا ہو، لایعنی بات کر لی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ جنت کی خوشخبری ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی میں کوئی لایعنی کلام کیا ہو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لایعنی کام انسان کو جنت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ یہ زبان ہماری عادی ہو گئی ہے نا آج، بس بولنا ہے کچھ، اب جو بھی بولنا ہے بس جو زبان پہ آیا بولنے لگ گئے، ہماری زبان رکتی نہیں ہے آج۔ تو نہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ ہمارے اعمال ہمارے کنٹرول میں ہے،
نہ ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں بس دیکھتے ہیں، جو فضول سننا چاہتے ہیں کان کو اس میں استعمال کرتے ہیں، جو زبان سے بولنے کا دل چاہتا ہے بس وہ بولتے ہیں۔ حالانکہ ایک ایک چیز کا کیا ہوگا، قیامت میں حساب ہوگا، اقوال بھی تلیں گے، افعال بھی تلیں گے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو سوچ ہے انسان اپنی سوچ کو بھی قیمتی بنائے۔ اب یہ نا، اب ہم شیخ چلی کا پلاؤ جو ہے پکاتے ہیں، سارا دن بیٹھ کر یہ کروں گا یہ کروں گا، ایک ایک دو دو گھنٹہ ہم خالی بیکار میں سوچتے ہیں۔ اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جو عملی زندگی گزارے، زندگی میں عمل کر کے دکھائے۔ ایک تو صرف سوچنا ہے، آج ہم صرف سوچنے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور خیالی پلاؤ میں کہ یہ ہو گیا، اس طرح ہو جائے گا، میرے پاس یہ چیز آ جائے گی۔ تو سوچنے سے تو انسان ایک قدم ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ انسان عملی میدان میں نہ آئے اور عملی میدان میں آگے نہ بڑھے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔